ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 10 احمق آدمی، اگر میں خود وہاں جا سکتا تو پھر تمہیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تو تمہیں بھیج رہا ہوں، اور سنو، خیال رکھنا، ہو سکتا ہے وہ لوگ جنگل میں اسے تلاش کر رہے ہوں۔ ہر طرف سے محتاط ہو کر یہ کام کرنا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا، لانسر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں انتہائی محتاط رہوں گا، اور یہ راز میں اپنے سفارت خانے کی بجائے دوست ملک کے سفارت خانے کے اسپیشل بیگ میں آج ہی بھجوا دوں گا، مارش نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری طرف سے خوشخبری کا منتظر رہوں گا، گڈ بائے، لانسر نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے گڈ بائے کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لے جاؤ، لانسر نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ویٹر نے پلگ نکال کر ٹیلی فون سیٹ اٹھایا، واپس چلا گیا۔ میں تمہاری چال سمجھ گئی ہوں، ظاہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمہاری نگرانی کر سکتے ہیں، اس طرح تم علیحدہ رہ کر بھی کامیابی حاصل کر لو گے، فیلیا نے کہا۔ عقل کا استعمال اسے ہی کہتے ہیں فیلیا، اور سپر ایجنٹ جسم کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال بھی جانتا ہے، لانسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کولڈ کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ اس کے چہرے پر فتح کی چمک نمایاں تھی۔ عمران ٹائیگر کو لانسر کی نگرانی پر چھوڑ کر خود جوزف اور کپتان بندر سمیت واپس رانا ہاؤس آ گیا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو کہہ دیا تھا کہ اسے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لانسر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ لیجیے کرنل صاحب، دانہ تو ڈال آیا ہوں، اب دیکھیے پرندہ کب پھنستا ہے۔ عمران نے رانا ہاؤس پہنچتے کرنل رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کرنل نے چونک کر پوچھا۔ میں ایک فون کر لوں، اس کے بعد آپ سے تفصیلی بات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سائڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ ایکس2 چاند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ممبرس کی طرف سے کوئی رپورٹ؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اوہ عمران صاحب، وہ سب ناراق لینڈ کے سفارت خانے کی نگرانی کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنے والے اور جانے والے ہر شخص کی، لیکن ابھی تک کوئی مشکوک آدمی کی بات سامنے نہیں آئی، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لانسر کو میں نے تلاش کر لیا ہے، لیکن وہ ڈبہ لانسر کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے اسے کوٹھی میں چھپا رکھا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ڈبہ پاکیشیا سے باہر جا چکا ہے، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ لانسر یقیناً ناراق لینڈ کا کوئی اسپیشل ایجنٹ ہے، اور ایسے لوگ خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر کسی قسم کا تشدد بیکار ثابت ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر عقل استعمال کی جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ کر واپس چلا آیا ہوں۔ البتہ میں نے ٹائیگر کو اس کی کھلی نگرانی پر لگا دی ہے۔ اس نگرانی کی وجہ سے لانسر یقیناً خود اس جگہ نہیں جائے گا جہاں اس نے راز یہ چھپا رکھا ہے، اب وہ اپنی جگہ کسی اور کا استعمال کرے گا، اور چونکہ کرنل رابرٹ کے اغوا کے سلسلے میں ناراق لینڈ کا سفارت خانہ پوری طرح ملوث تھا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ چھپی ہوئی جگہ سے اس ڈبے کو برآمد کرنے کے لیے سفارت خانے کو استعمال کرے گا۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ ممبرس کو پوری طرح چوکنا کر دو کہ سفارت خانے سے جو بھی نکلے اس کی پوری اور مکمل نگرانی اس طرح کی جائے کہ اسے آخر تک احساس نہ ہو سکے۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، وہ پہلے بھی نگرانی کر رہے ہیں، اب مزید محتاط ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کوئی بھی مشکوک صورتحال سامنے آئے تو مجھے فوراً رانا ہاؤس میں کال کر دینا، اوکے؟ عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ واپس مڑا، پھر کرنل رابرٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے مختصر طور پر لانسر سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ہاں، اس طرح وہ جال میں تو پھنس سکتا ہے، لیکن وہ بے حد عیار اور چالاک آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی داؤ کھیل رہا، اور ایک بار اٹیک ون ناراق لینڈ پہنچ گیا تو پھر اس کی واپسی ناممکن ہوگی۔ کرنل رابرٹ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کرنل رابرٹ، آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا ایک مقصد ہے، آپ اگر پوری طرح تعاون کریں تو ہو سکتا ہے ہم خود اٹیک ون کو ڈھونڈ نکالیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں سے تعاون نہیں کر رہا؟ کرنل رابرٹ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نے جولیا کا جھوٹ تو نہیں پی لیا؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا، جولیا کا جھوٹا کیا مطلب؟ کون جولیا اور کیسا جھوٹا؟ کرنل رابرٹ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ تو شاید جولیا کو جانتے ہی نہ تھے۔ مس جولیا نافٹر واٹر، اس کی بھی یہی عادت ہے، بات بات پر غصہ کھا جاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے کہ جس طرح کوئی حلوہ کون ہے سمجھ کر کھانا شروع کر دے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کپتان بندر کی بولی مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں، اور کپتان بندر سب سے آخر میں لانسر سے ٹکرایا اور ان کی رہائش گاہ تک پہنچا۔ رہائش گاہ میں وہ ڈبہ موجود نہیں ہے، ٹائیگر نے ان کی اکلوتی کار بھی چیک کر لی، اس کا مطلب ہے کہ ڈبہ پہلے ہی کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ اگر کپتان بندر پر جرح کی جائے تو شاید کوئی ایسا کلیو مل جائے جس سے پتہ چلے کہ ڈبہ انہوں نے کہاں چھپایا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے کہا، کرنل رابرٹ بھی اختیار مسکرا دیا، پھر انہوں نے کپتان بندر کو آواز دی تو کپتان بندر مخصوص انداز میں چک چک کرتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کر کرسی کے بازو پر بیٹھ گیا۔ ہاں، آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کپتان تمہاری بات سمجھ جائے گا، پھر جو جواب وہ دے گا وہ میں تمہیں بتا دوں گا، کرنل رابرٹ نے کہا۔ کپتان صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنے اور ارد گرد کسی انسان کو دیکھا یا کہیں دور سے اس کی جھلک پڑی ہو؟ عمران نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں کپتان بندر نے چک چک کا الارم بجانا شروع کر دیا۔
یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس قدر تکلیف تھی کہ مجھے واضح طور پر کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا، کرنل رابرٹ نے کہا۔ عمران نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر اسے میز پر پھیلا دیا۔ اب نقشہ دیکھ کر بتاؤ کہ لانسر کی کار تمہیں کہاں ملی تھی؟ عمران نے کہا، اور بندہ پہلے تو غور سے نقشے کو دیکھتا رہا، پھر وہ کرسی کے بازو سے اتر کر میز پر اس نے اپنے پنجے کی ایک انگلی ایک جگہ اور رکھ دی۔ تم یہاں تک کس راستے سے پہنچے تھے؟ عمران نے پوچھا، اور کپتان بندہ نے انگلی کے اشارے سے جنگل کا اندرونی راستہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کرنل، جہاں لانسر کی خالی جیپ ملی ہے۔ اس کے بعد میں نے اور میرے ساتھی نے جنگل کا یہ سارا علاقہ چھان مارا۔ کپتان بتا رہا ہے کہ لانسر کی کار ادھر سے اتر آ رہی تھی، جو کہ جنگل رقبی حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لانسر جہاں جیپ چھوڑ کر سائڈ سے ہوتا ہوا واپس مڑا اور پھر رقبی پہاڑیوں سے گزر کر وہ یہاں جنگل میں آیا ہوگا۔ یہاں شاید اس کی ساتھی عورت سیلیا کار لے کر موجود ہوگی، اور اس طرح وہ سڑک سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے جہاں سے کپتان ان کی کار پر سوار ہوا اور پھر ان کی رہائش گاہ تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ لانسر نے وہ ڈبہ لازماً جنگل کے رقبی حصے میں کہیں چھپایا ہوگا۔ عمران نے نقشے کی سے کرنل رابرٹ کو بتاتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہارا خیال درست ہے، کرنل رابرٹ نے کہا۔ اب اگر وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کپتان کے ہوش میں آنے اور پھر زخم پر رس ملنے سے لے کر جہاں تک پہنچنے جہاں وہ کار پر چڑھا، لانسر کو اتنا وقت تو نہیں مل سکتا کہ وہ جنگل سے نکل کر پہلے کہیں اور جائے اور پھر واپس آئے۔ ایسے بھی یہ سڑک جنگل کے عقب کی طرف سے آتی، اب آگے جاتی ہے تو 40 کلومیٹر تک کوئی قصبہ درمیان میں نہیں آتا۔ عمران نے کہا، ویری گڈ عمران صاحب، آپ واقعی ذہین ہیں، کرنل رابرٹ نے بڑے تعریف بھرے انداز میں کہا۔ عمران نے کوئی جواب دینے کے لیے منہ کھولے تھے کہ اچانک سائڈ روم میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران جواب ملتوی کرتا ہوا اٹھا اور تیزی سے سائڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یس، عزت مآب رانا تنور علی صندوقی اسپیکنگ، عمران نے خالص جاگیردارانہ انداز میں کہا۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں، ابھی سفتر کی کال آئی ہے۔ سفارت خانے کا ایک عہدیدار اپنی کار میں سفارت خانے سے نکل کر میزو جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات سے بے چوکنا محسوس ہو رہا ہے۔ جیسے وہ جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر مڑا ہے، صفدر نے مجھے کال کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ بلی تھیلے سے نکل آئی ہے۔ صفدر کو کہو کہ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، انتہائی محتاط انداز میں نگرانی کی جائے، ہو سکتا ہے وہاں ان کے اور ساتھی بھی ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کم ان کپتان، ایک بار پھر جنگل کی سیر کرا لاؤں؟ عمران نے سائڈ روم سے نکلتے ہی تیز لہجے میں کپتان بندر سے کہا اور کپتان بندر چک چک کرتا ہوا عمران کی طرف دوڑا۔ چند لمحے بعد عمران کی کار انتہائی تیز رفتاری سے میزو جنگل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ جنگل کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی، پھر واچ ٹرانسمیٹر پر صفدر کی فریکوینسی سیٹ کر کے ونڈ بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ صفدر، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس صفدر اسپیکنگ، 15 منٹ بعد صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس وقت جھیل کے قریبی جنگل میں ہوں، ناراک لینڈ سے آنے والا جو شاید سفارت خانے کا کوئی عہدیدار ہے جھیل کی سائڈ میں کار روک کر پہاڑی پر چڑھا ہے۔ صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، کار چھوڑ کر وہ نہ جائے گا۔ بہرحال اس میں واپس آنا اور کوئی آدمی تو موجود نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، اور کوئی آدمی نہیں ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، میں بھی آ رہا ہوں، کپتان بندر کے ساتھ، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ونڈ بٹن کو دوبارہ دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ فریکوینسی تبدیل کی اور پھر اس نے ٹائیگر کو کال کرنا شروع کر دیا۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ لانسر کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ آپ کے جانے کے بعد لڑکی کے ساتھ ایک کیفے میں گیا، وہاں وہ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ لانسر نے میز پر ہی ٹیلی فون منگوا کر کسی کو کال کیا اور اس کے بعد وہ مزید کچھ دیر بیٹھ کر واپس اپنی رہائشگاہ پر آ گیا اور ابھی تک وہی موجود ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹیلی فون کال کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ عمران نے پوچھا۔ کیفے کے اندرونی ایکسچینج سے صرف اتنا پتہ چلا کہ اس نے ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں کسی سے بات کی، اس سے زیادہ پتہ نہیں چل سکا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رہو اور خیال رکھنا وہ تمہیں ڈال دے کر نکل نہ جائے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا۔ پھر کال ختم کر کے اس نے کار دوبارہ سٹارٹ کی اور جنگل کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دور جا کر اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی، پھر نیچے اتر آیا۔ کپتان بندر بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جنگل میں سے گزر کر وہ جھیل کی طرف بڑھنے گئے۔ عمران نے ایک بار پھر صفدر کو کال کر کے اس سے لوکیشن پوچھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ صفدر کے پاس پہنچ گیا۔ صفدر جھیل کے قریب ہی ایک درخت کی آڑ میں تھا، کار جھیل کے قریب ہی موجود تھی۔ عمران درختوں کی آڑ لیتا ہوا صفدر کے پاس پہنچ گیا، وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا، اوپر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گیا ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلوں تو پھر کھلی جگہ کی وجہ سے سامنے آ جاؤں گا، صفدر نے عمران کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم یہیں رکو، میں پہاڑی کی دوسری طرف جاتا ہوں، احتیاط سے نگرانی کرنا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کپتان بندر نے چک چک کرنی شروع کر دی۔ عمران نے چونک کر
اس کی طرف دیکھا۔ کپتان بندر اسے اشارے سے یہی رکنے اور خود اوپر پہاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں کپتان، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اصل چکر کی سمجھ جائے۔ عمران نے اس کا اشارہ سمجھتے گا، پھر درختوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ چکر کاٹ کر پہاڑی کے اگلی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ کپتان بندر پہلے کے آگے بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو چکا تھا۔ ابھی عمران تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئی۔ اس نے رک کر جلدی سے وینڈ بٹن کھینچ لیا۔ ہیلو صفدر کالنگ، صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اسپیکنگ، کیا بات ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب وہ پہاڑی سے اتر کر جھیل کی طرف واپس آ رہا ہے۔ صفدر نے کہا، اوہ اس کے پاس کیا چیز ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ گلے میں ایک دوربین لٹکی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں واپس آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا، وینڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر وہ تیز سے واپس مڑا۔ جب صفدر کے پاس پہنچا تو اس نے غیر ملکی کو گلے میں دوربین لٹکانے اور ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے جھیل کی سائڈ سے ہو کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ تم یہیں رکو، میں ذرا اس سے دو باتیں کر لوں، معاملہ کچھ مشکوک ہی لگتا ہے۔ عمران نے صفدر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس درختوں کی اوٹ سے نکل کر بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتا غیر ملکی کی طرف بڑھنے لگا۔ غیر ملکی کی نظریں جیسے عمران پر پڑی وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ جبکہ عمران اسی طرح اطمینان سے قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ آپ شاید اس جنگل میں پہلی بار آئے ہیں؟ عمران نے قریب جا کر بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ غیر ملکی نے انتہائی سنجیدہ لیکن قدر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اپنے بچپن میں کہانیاں تو ضرور پڑھتے رہے ہوں گے، جنگل کی کہانیاں، ٹارزن کی کہانیاں۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹارزن کی کہانیاں؟ کیا مطلب؟ غیر ملکی اور زیادہ حیران ہو گیا۔ میرا نام ٹارزن ہے اور میں گزشتہ سال ہی افریقہ کے جنگلوں سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ افریقہ کے جنگل بھی کوئی جنگل ہے؟ وہاں اتنے اشرات و لارج ہیں کہ جسم پر کپڑا پہننا بھی مصیبت بن گیا تھا اور میں صرف ایک لنگوٹی باندھتے باندھتے تنگ آ گیا۔ سوچا میں یہاں ہجرت کر آیا اور اب دیکھیے میں نے کیسا اچھا لباس پہن رکھا ہے۔ عمران کا لہجہ اس طرح سنجیدہ تھا جیسے واقعی وہ افریقہ کے جنگلوں کا ٹارزن ہو، لیکن غیر ملکی کی آنکھوں میں اب خوف کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ اس کا واسطہ کسی ٹھنڈ مزاج پاگل سے پڑ گیا، ایسے پاگل جو بظاہر نارمل لگتا ہے لیکن پھر اچانک وہ جھپٹتا اور بعض اوقات اس کا حملہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ غیر ملکی نے اپنے آپ پر قابو پاتے کا۔ آپ یہاں تصویریں کھینچنے آئے تھے لیکن آپ نے میری تصویر نہیں بنائی، ذرا کیمرہ کھولیے میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کے پاس کیسا کیمرہ ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا، سوری فلم ختم ہو گئی ہے، میں پھر آؤں گا تو آپ کی تصویر ضرور بناؤں گا، اس نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا کیونکہ عمران نے بجلی کی تیز سے اس کا کیمرہ جھپٹ لیا تھا۔ ارے ارے اس میں فلم خراب ہو جائے گی، غیر ملکی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، اور تصویریں کھینچ لینا؟ ارے آپ تو گھبرا گئے، لیجیے پکڑیے اپنا کیمرہ۔ عمران نے مسکرا کر اسے کیمرہ واپس کرتے ہوئے کہا اور غیر ملکی نے دانت بھیجتے ہوئے کیمرہ واپس لے لیا۔ پھر وہ کار کی طرف بڑھنے لگا۔ سنیے کیا آپ بس کسی کام کے لیے یہاں آئے تھے؟ عمران نے اس کے ساتھ ہی قدم ملاتے ہوئے کہا، آپ خواہ میرے سر پر چڑھے آ رہے ہیں، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ جائیے اپنا کام کیجیے، اس بار غیر ملکی نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا کیونکہ عمران نے بجلی کی تیز سے اس کا کیمرہ جھپٹ لیا تھا۔ ارے ارے اس میں فلم خراب ہو جائے گی، غیر ملکی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، اور تصویریں کھینچ لینا؟ ارے آپ تو گھبرا گئے، لیجیے پکڑیے اپنا کیمرہ۔ عمران نے مسکرا کر اسے کیمرہ واپس کرتے ہوئے کہا اور غیر ملکی نے دانت بھیجتے ہوئے کیمرہ واپس لے لیا۔ پھر وہ کار کی طرف بڑھنے لگا۔ سنیے کیا آپ بس کسی کام کے لیے یہاں آئے تھے؟ عمران نے اس کے ساتھ ہی قدم ملاتے ہوئے کہا، آپ خواہ میرے سر پر چڑھے آ رہے ہیں، میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ جائیے اپنا کام کیجیے، اس بار غیر ملکی نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا کام تو آپ کے کام کے بعد شروع ہونا ہے، مجھے لانسر نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام مکمل کر لیں تو میں نے اطلاع کر دوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لانسر کا نام سنتے ہی غیر ملکی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب، آپ لانسر کے آدمی ہیں؟ لیکن وہ تو غیر ملکی بولتے بولتے رک گیا۔ ناراض لنکے جھنٹے کر کے میں مقامی آدمی لگتا ہوں، یہی بات کرنا چاہتے ہو نا آپ؟ تو جناب میک اپ اور آواز سے بدلی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سفارت خانے کے اعلیٰ درجے کے عہدیدار ہونے کے باوجود ملک کی خاطر ان جنگلوں میں تشریف لائے ہیں، تو کیا میں لانسر کی خاطر میک اپ اور آواز نہیں بدل سکتا؟ عمران نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تجھے بات ہے، لیکن اگر لانسر آپ کو یہاں بھیج سکتا تھا تو پھر مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ غیر ملکی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار آدمی اور یہ کام تو ظاہر ہے انتہائی ذمہ داری کا ہے، میں نے تو صرف اطلاع ہی دینی تھی اور بس۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر آپ کا تعارف ٹارزن اور یہ کیمرہ چھیننا، یہ سب کیا ہے؟ غیر ملکی کی ابھی تک الجھن میں مبتلا تھا۔ اچھا، تو لانسر نے آپ کو کوڈ نہیں بتائے؟ جناب ٹارزن ہمارے مخصوص کوڈ میں ساتھی کو کہتے ہیں، اور کیمرہ چھیننا اور تصویر بتانے کا مطلب
صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں. ظاہر ہے کوئی غیر تعلق آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا, عمران نے کہا, اور غیر ملکی کی آنکھوں میں قدر تسلی کے آثار نمایاں ہوئے. عمران دل ہی دل میں مسکرانے لگا. اسے معلوم تھا غیر ملکی کا تعلق ناراض لینڈ کے سفارت خانے سے ہے, اس لیے وہ اس قسم کا آدمی ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے عہدے کے کام نہیں ہوا. مجھے کسی آدمی کی جھلک دکھائی دی تھی, اس لیے میں پاڑی پر گیا تھا تاکہ اسے اچھی طرح چیک کر لوں. وہ مجھے نظر نہیں آیا, لیکن مجھے وہم سا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی یہاں موجود ضرور ہے. غیر ملکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا, تو میں آپ کو آدمی کی بجائے گرماس نظر آ رہا ہوں. جناب, آپ نے میری جھلک دیکھی ہوگی. میں آپ کے سامنے نہ آتا کیونکہ میرا کام صرف اطلاع دینا تھا, لیکن آپ جس طرح مشکوک نظر آ رہے تھے اس سے میں نے سوچا کہ میں آپ نے میری جھلک نہ دیکھ لی ہو اور اس طرح کام کیے بغیر ہی لوٹ جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مضافات کتنے سنجیدہ ہیں. میں نے تلانسر سے کہا تھا کہ مجھے بتا دو کہ کیا کام ہے, میں کر لوں گا, لیکن وہ کہنے لگے کہ بہت اونچا کام ہے. انتہائی ذمہ داری کا, اس پر میں خاموش ہو گیا. عمران نے اسی پوری طرح چکر دیتے ہوئے کہا. غیر ملکی چاند لمحے سوچتا رہا, پھر کندھے جھٹکتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا. عمران نے ہونٹ کھینچ لیا اور اب اپنے آپ کو واقعی احمق سمجھ رہا تھا کہ اس کے خیال کے مطابق وہ غیر ملکی کو چکر دینے میں کامیاب ہو گیا ہے, لیکن غیر ملکی بڑے اطمینان سے کار کی طرف بڑھ رہا تھا. غیر ملکی نے بڑے اطمینان سے کار کا دروازہ کھولا, ہاتھ میں پکڑا ہوا کیمرہ پچھلی سیٹ پر پھینکا اور گلے میں لٹکی دوربین اندر کر کے اس نے پچھلی سیٹ پر پھینکی. اس کے بعد دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور ڈگی کی طرف بڑھ گیا. اس نے ڈگی کھولی تو عمران نے ایک طویل سانس لیا. غیر ملکی اس میں سے غوطہ خوری کا سامان نکال رہا تھا. عمران نے ہونٹ کھینچ لیا. اب وہ ساری بات سمجھ گیا تھا کہ لانسر نے واپس جاتے ہوئے ڈبہ واپس جیل میں پھینک دیا تھا. واقعی یہ سب سے محفوظ جگہ تھی, لیکن وہ خاموش کھڑا رہا. غیر ملکی نے غوطہ خوری کا لباس پہنا, پھر اس نے جھیل کی طرف بڑھ گیا, اس لیے جھیل میں غوطہ لگایا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی. اسے لانسر کا خیال آ رہا تھا کہ اگر لانسر یہ سین دیکھ لیتا تو یقیناً اپنا سر پیٹ لیتا کہ جسے چھپانے کے لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلنا ہے. اسی کے سامنے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا. چند لمحوں بعد غیر ملکی باہر نکلا تو اس کے پاس واقعی ڈبہ موجود تھا. یہ وہی چمکیلا ڈبہ. اس نے ڈبہ جھیل کے کنارے پر رکھا اور خود غوطہ خوری کا لباس اتارنے لگا. اسی لمحے کپتان بندر کی چک چک کی آواز ابھری. غیر ملکی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی. دوسرے لمحے کپتان بندر دوڑتا ہوا جھیل کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا, لیکن اسی لمحے عمران نے تیزی سے ڈبہ جھپٹ کر کنارے پر رکھا اور ڈبہ اٹھا لیا اور کپتان بندر اچھل کر اسے ڈبہ لینے کی کوشش کرنے لگا. ہاتھ چاؤ کپتان, پہلے بھی تمہاری حماقت کی وجہ سے کھیل بگڑ گیا تھا. عمران نے بندر کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں ایسی خراٹ تھی کہ بندر یہ اخلاق خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا. تو کیا مطلب؟ غیر ملکی نے حیران ہو کر پوچھا. وہ حیرت سے بت بنا کھڑا تھا. میں نے پہلے بتایا کہ میرا نام تارکن ہے اور یہ میرا ساتھی بندر ہے. کہانیوں میں آپ نے پڑھ چکے ہوں گے. ویسے تو میں نہیں بتاتا, لیکن آج مجھے کچھ بخار محسوس ہو رہا ہے. اس سے میں نے سوچا کہ آپ کی غوطہ خوری کی مہارت بھی چیک کر لی جائے اور یہ ڈبہ یہیں سے نکال لیا جائے. انہوں نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا. اس کے ساتھ اس نے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو دوسرے لمحے مخصوص اشارہ پا کر درخت کی آڑ سے باہر نکل آیا. اس کے ہاتھوں میں اسکرین گن موجود تھی. غیر ملکی صفدر کو دیکھ کر اس بری طرح اچھلا اور لڑکھڑانے لگا. کیونکہ وہ کنارے پر کھڑا تھا اس لیے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چلتا ہوا پشت کے بال جھیل میں گر گیا. غوطہ خوری کا لباس اتار چکا تھا اور آدھا اس کے جسم پر موجود تھا, لیکن ماسک اور آکسیجن سلنڈر اوپر والے لباس کے ساتھ ہی اس کی پشت پر لگے ہوئے تھے. یہی وجہ تھی کہ وزن کی وجہ سے غیر ملکی جھیل کی تہہ میں بیٹھتا گیا. ارے یہ ختم ہو جائے گا صفدر, تم یہ ڈبہ اور کپتان کو لے کر رانا ہاؤس پہنچو, میں آ رہا ہوں. عمران نے چیخ کر کہا. پھر ڈبہ صفدر کی طرف اچھال کر اس نے انتہائی برقراری سے جھیل میں غوطہ لگا دیا. وہ سانس روکے پر کی طرح جھیل کی تہہ میں اترتا چلا گیا. غیر ملکی واقعی تہہ میں بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا, لیکن آکسیجن سلنڈر نے اسے اوپر اٹھنے سے روک دیا تھا. عمران نے جلدی سے اس کے بال پکڑے, پھر تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا گیا. جب اس نے غیر ملکی کو دوبارہ گھسیٹ کر نکالا تو غیر ملکی حلق میں خاصا پانی آنے کی وجہ سے نیند بے ہوش ہو رہا تھا. عمران نے اسے اٹھا لیا, پھر اس کی کمر پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈال کر اس کے پیٹ میں پہنچا ہوا پانی باہر نکالنے لگا. جب غیر ملکی آسانی سے سانس لینے لگا تو عمران نے اسے کھڑا کر دیا. اب یہ سارے کپڑے تبدیل کر لو. اس سے تو افریقہ کا جنگل ہی اچھا تھا جہاں صرف لنگوٹی ہی کافی ہوتی تھی. عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. صفدر اور کپتان بندر جا چکے تھے, اس لیے عمران بڑبڑاتا ہوا تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا. غیر ملکی میں اٹھنے کی ابھی سکت نہ تھی, لیکن عمران جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے وہ اطمینان سے آگے بڑھ گیا. صفدر اپنی کار میں بیٹھا جنگل سے نکل کر
خاصی تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ڈبہ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ کپتان بندر بھی سیٹ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار چک چک کر کے صفدر سے بات کرتا، لیکن صفدر صرف سر ہلا کر رہ جاتا۔ اس بندر سے اس کا تعارف ابھی تفصیل سے نہ ہوا تھا۔ اس نے اسے عمران کے ساتھ پہلے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا جب وہ کرنل رابرٹ کا تابوت لینے وہاں گیا تھا، یا پھر آج دیکھا تھا، اور رانا ہاؤس ڈبہ اور بندر کو لے جانے سے اتنا وہ سمجھ گیا کہ یہ بندر یقیناً کرنل رابرٹ کا پالتو بندر ہوگا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ رکھتا تھا۔ آگے انہوں نے سامنے دیکھا تو کاروں کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ وہ دو کاروں کے بعد اس صفدر کا نمبر آ گیا اور پولیس نے اس کی کار کو گھیر لیا۔ صفدر نے بڑے مطمئن انداز میں کاغذات ڈیش بورڈ سے نکال کر چیکنگ افیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے افیسر نے جلدی سیٹ پر رکھا اور ڈبہ اٹھا لیا۔ اس میں کیا ہے؟ افیسر انتہائی مشکوک لہجے میں کہا، اور وہ ڈبے کو کھڑکی سے باہر نکال کر الٹ پڑ کر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے کپتان بندر زوردار آواز میں چک چک کرتا اس پر جھپٹ پڑا اور پولیس افیسر کے لگ سے چیخ سی نکلی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر گرا۔ اسے کپتان بندر اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے اسے اٹھا کر بجلی کی تیز سے سائیڈ میں کھڑی ایک کار کے نیچے گھس گیا۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے! پولیس افیسر نے چیخ کر ریوالور نکالتے ہوئے اور چیکنگ کرنے والے باقی سپاہی کپتان بندر کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کپتان بندر ان کے سامنے ڈبہ اٹھا کر کار کے نیچے گھسا تھا۔ خبردار، نیچے اتراؤ! اس پولیس افیسر نے ریوالور کی نال صفدر کی طرف کرتے کہا اور صفدر برا سے منہ بناتے ہوئے کار سے باہر نکلا۔ اس کا ہاتھ جیب کی طرف جاتے دیکھ کر بری طرح چیخے ہوئے تھے۔ صفدر نے اس کی بخلاہٹ اور انداز دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ پولیس افیسر کی بخلاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بھی لمحے گولی چلا سکتا۔ ادھر چار سپاہی بخلائے ہوئے انداز میں سڑک کی سائڈ میں موجود جھاڑیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ پیچھے ٹریفک کی قطار لگنی شروع ہو گئی تھی۔ ہتھکڑیاں ڈال دو اسے، ہتھکڑیاں ڈال دو! یہ اسمگلر ہے، منشیات کا اسمگلر! پولیس افیسر نے اور بھی بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ لیکن ہتھکڑیاں کون ڈالتا؟ ہتھکڑیاں ڈالنے والے تو بندر کے پیچھے بھاگے پھر رہے تھے۔ اب معاملہ صفدر کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ گھمایا اور پولیس افیسر کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ایک دھماکے سے سڑک کی سائڈ میں جھاڑیوں میں جا گرا۔ اسی لمحے صفدر کا ریوالور باہر آ گیا۔ پولیس افیسر حیرت اور خوف سے بت بنا رہ گیا۔ سنو، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، میرا تعلق اسپیشل انٹیلیجنس سے ہے۔ یہ ہے میرا کارڈ۔ صفدر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے جیب سے کارڈ نکال کر پولیس افیسر کی طرف بڑھا دیا۔ ایسے خصوصی کارڈ عمران نے ایمرجنسی کے لیے ہر ممبر کو بنوا کر دے رکھے تھے۔ پولیس افیسر نے غور سے کارڈ کو دیکھا تو دوسرے لمحے خود بخود اس کی ٹانگیں جوڑی اور ہاتھ میکانکی انداز میں پیشانی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خطاق سے سلوٹ مارا تھا۔ ظاہر ہے صفدر کا کارڈ اسپیشل انٹیلیجنس کے چیف بیورو کا تھا۔ پولیس افیسر کو قانون کے مطابق سلوٹ مارنا ہی پڑتا تھا۔ ارد گرد اکٹھے ہونے والے لوگ حیرت سے پولیس افیسر کو دیکھنے لگے، جو چند لمحے پہلے اس پر ریوالور نکالے کھڑا تھا اور چیخ چیخ کر ہتھکڑیاں پہنانے کا حکم دے رہا تھا، اور چند لمحے بعد وہی پولیس افیسر سلوٹ مار رہا تھا۔ سوری سر! پولیس افیسر نے بخلاہٹ بھرے انداز میں کہا، اور صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کارڈ اور ریوالور واپس یہ میں ڈال لیے۔ تم یہ ٹریفک چیک کرو، میں اس بندر اور ڈبے کو دیکھتا ہوں، صفدر نے کہا اور تیزی سے سڑک کی سائڈ کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے سپاہی شکست خوردہ انداز میں واپس آتے دکھائی دیے۔ وہ سر نکل گیا، بڑا یار بندر تھا، ایک سپاہی نے پولیس افیسر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر یک لک سختی ابھر آئی تھی۔ اس نے شاید پہلے ڈرامہ نہ دیکھا تھا اور وہ ابھی تک صفدر کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں صاحب کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈتا ہوں، تم باقی کاریں چیک کرو۔ پولیس افیسر نے بھی شاید اپنا ریوالور اٹھانے کے لیے صفدر کے پیچھے سائڈ کی طرف آ رہا تھا، تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سپاہی سر لاتے جلدی سے کاروں کی چیکنگ میں مصروف ہو گئے۔ جناب، اس ڈبے میں کیا تھا؟ پولیس افیسر نے ایک طرف پڑا ہوا ریوالور اٹھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے صفدر سے پوچھا۔ تم اپنا کام کرو، پہلے ہی تم نے مسئلہ پیدا کر دیا، اب اگر وہ نہ ملا تو شاید تم اور تمہارے سپاہی ساری عمر جیل میں ہی سڑتے رہو گے، صفدر نے غصے والے لہجے میں کہا۔ پولیس افیسر جھجک کر تیزی سے واپس سڑک کی طرف مڑ گیا۔ صفدر سڑک سے نیچے اتر کر آگے بڑھا اور زور زور سے کپتان کا نام لے کر پکارنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ بندر سپاہیوں کے خوف سے کہیں چھپ گیا ہوگا، اب باہر آ جائے گا، لیکن اس کی پکار کو کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ صفدر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند لمحے بعد صفدر کے کانوں میں عمران کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑا۔ عمران کار سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے تمام واقعے عمران کو بتا دیے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بندر کو آوازیں دینی شروع کر دی، لیکن بندر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرا خیال ہے اس ڈبے کو لے کر رانا ہاؤس پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے فلیٹ جاؤ، میں رانا ہاؤس جاتا ہوں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس افیسر اور سپاہی اس دوران جا چکے تھے۔ انہوں نے شاید ڈر کے ذریعے چیکنگ بھی بند کر دی تھی۔ اب ٹریفک سڑک پر رواں دواں تھی۔ عمران شاید صفدر کی کار دیکھ کر رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران رانا ہاؤس پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ کپتان بندر ڈبہ لے کر نہیں پہنچا تو حقیقت میں اس کے ہوش اڑ گئے۔ ظاہر ہے یہ عام ڈبہ نہ تھا، دنیا کا سب سے قیمتی راز تھا۔
وہ آ جائے گا، گھبرائیں نہیں، وہ بھی حد عقل مند ہے، کرنل رابرٹ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران تیز تیز قدم اٹھاتے سارے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے ٹیلی فون اٹھا کر سب سے پہلے بلیک زیرو کو ہدایات دی کہ وہ تمام ممبروں کو ڈبہ اور بندر کی تلاش کے لیے بھیج دیں۔ اس نے اسے بتا دیا کہ بس اختر انہیں جیسے لایا تھا یہاں سے بندر ڈبہ لے کر غائب ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر کی طرف سے کوئی جواب نہ مل رہا تھا۔ عمران کے چہرے کے اضلاع کھنچ گیا۔ ٹائیگر کی طرف سے جواب نہ آنے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے باہر نکل کر جوزف اور کو رانا ہاؤس کے حفاظتی انتظامات کے امکانات دیے اور پھر خود رانا ہاؤس سے نکلا اور خاصی تیز رفتاری سے لانسر کی رہائشگاہ کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے ذہن میں خلبلی سی مچی تھی۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اس کے چکر میں جھیل سے باہر نکالنے میں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لانسر کی رہائشگاہ پر پہنچا تو پھاٹک کا دروازہ کھلا اور پھاٹک کراس کر کے اس کی ہونٹ مزید دیکھ گیا۔ کھلا ہوا پھاٹک بتا رہا تھا کہ معاملہ واقعی مشکوک ہے۔ وہ کار اندر لیتا گیا۔ کوٹھی خالی پڑی تھی اور پھر اس نے کار ایک سائڈ پر کھڑی کی۔ ٹائیگر اسے نظر آ گیا سائڈ پر۔ وہ کار سے اتر کر جیسے اس کی طرف بڑا، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ٹائیگر کی پشت میں گولی مار چکی تھی اور دروازہ بھی اس کے منہ پر پڑا ہوا تھا۔ عمران نے جلدی سے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ ٹائیگر زندہ تو تھا لیکن اس کی حالت انتہائی خطرناک تھی۔ عمران نے جھک کر اسے اٹھایا اور لا کر کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ چند بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اسپیشل اسپتال کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اب عمران کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی طاری تھی۔ ٹائیگر کی حالت بتا رہی تھی کہ صورتحال اس کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے۔